نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله. وہ 10 قواعد ہیں اس پہ کتاب مرتب کی ہے. اس کا نواں قاعدہ یہ ہے جو مطلقاً سنا ہی چکا ہوں خیال ورد اس کا نواں قاعدہ عجوب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے. بہت اہم ہے. نواں قاعدہ عجوب اور نفس کے دھوکوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. وہی طریق قرآن سے بڑھ کے طریقی کتاب ہی مقصود بھی ہے اور طریق بھی ہے قرآن. تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. ٹھیک زبردست آدمی دعویٰ یہ ہجوم یہ پندار کیا کرے اللہ جانتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دراز کرے. ایسی بات نہ کہو یہ مان کہ ہم بزرگ ہیں. بہت یہ سب دعویٰ کیا معلوم تمہارا کیا حال ہوگا وہاں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ ہمیشہ ڈرتے رہے روتے رہے کیا ہوگا. نام کیا ہے امام ابو حنیفہ کا کلمہ ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دراز کرے. بہت اس میں ابتلا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے اور کس کو نہیں آتا. جس کے دل میں کیا ہے وہی آتا ہے. اللہ بہت اہم باب ہے میں سمجھتا ہوں. ہر شخص مقرر کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دراز کرے. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے. اس لیے اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجوب کے دخول کا اس کے ریا کا سبب ہے. اپنی جب تعریف کرو گے تو عجوب پیدا ہوگی. تعریف عجوب کے دخول کا اور اس ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. ان یسیر الرعائش بڑی زبردست. ان یسیر الرعائش کو تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. بڑی زبردست. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ریا کے بارے میں دفتروں لکھ ڈالو مگر یہ جملہ سب پر بھاری ہے. ان یسیر الرعائش مولانا محمد میاں فاروقی جو جامع الحق فارغ سے مشہور تھے. حضرت کہا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی برابر مشرکو کہتے ہیں. اے مشرکو اے منافقو
حضرت خاموش ہو گئے. یہاں ہے مکتوبات دیکھی. اے مشرک ہو. اب یہی کہا کہ یسیر ریاکاری کو شرک بھی کہا گیا. جو شر ریا میں مبتلا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. یسیر رعائش عبد القادر جیلانی محمد بن فاروق نے پوچھا اے منافقو اے مشرکو. یہ ہے ان کے مکتوبات میں کہا ہے کبھی بڑا ہوگا نہیں. لہٰذا اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے. کیا مطلب کیا ہوگا وہاں کچھ نہیں. کیا ہوگا کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس کو تقویٰ حاصل ہے کس کو نہیں. اسے کلی لا تزکو ریا کی گڑھ ہی کہا دیا. ہم اللہ کا رہا ہے. کوئی سید عبد القادر جیلانی بھی نہیں کر رہا ہے. اللہ کا رہا ہے. لا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى. ریا کی جڑ دعویٰ کی جڑ ہی کر دی. یہ ہے قرآن. ان یسیر الریا شرک. تھوڑی سی ریا بھی شرک. شرک خفی ہے. شرک جلی میں معبودیت میں آدمی شریک کرتا ہے اور شرک خلیف مقصودیت میں شریک کرتا ہے. دونوں میں فرق. وہ شرک ہے جس میں معبودیت میں شرکت کو گوارا کرتا ہے معبود. وہ شرک جلی ہے. اور اگر مقصد بدل دیا خدا کے علاوہ بھی یہ شرک ہے. لیکن یہ مقصودیت میں نہیں. مقصودیت میں شرک ہے. وہاں معبودیت میں شرک ہے. شرک جلی میں. یہاں مقصودیت میں. امام غزالی نے لکھا ہے ریا کی تعریف ہی لکھا ہے کہ جس میں دنیا کی طلب ہو. دنیا معبود میں دنیا نیت ہی ہے جس میں مال کی طرف ہو جاہ کی طرف ہو. یہ شرک ہے. بچانا اپنے کو. 2 رکعت نماز بھی اگر بغیر شرک کے ہو کامیاب. حدیث میں آیا کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اس میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو تو اس نماز کا یہ درجہ ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے پڑھا ہے. بہت تھانی وغیرہ سے کہا حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی 2 رکعت نماز پڑھے کسی غیر کا خیال بھی نہ آئے. کہا پڑھا ہے تم نے؟ پہلے پڑھو نہ ہو تب پوچھو. یہ کوئی چیز کمال کرے گا. اور یعقوب صاحب ڈھال دیا بہت تھانی وغیرہ کی جماعت کو ڈھال دیا کہ تم پڑھو پہلے نہ ہو تب پوچھو. معلوم ہوا کہ اہل اللہ کو ان کو ایسی نماز میسر ہے غیر اللہ کا خیال بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نماز تیرا امام بے حضور تیری نماز بے شعور. ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر. آگے بڑھو. جو اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس کو تقوی حاصل ہے یا نہیں. اور اس لیے بھی منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور اس ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کر دے. ریا اللہ کے لیے نہیں.
گزشتہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے، بزرگ نہیں کہوں گے، ایک صاحب تھے، کھٹکھٹ آیا، جب لڑکے نے کھولا کہا کھانا تیار کرو. کہا ابا آپ تو دعوت میں گئے تھے بادشاہ کے یہاں، کھائے نہیں کیا؟ کہا نہیں کھایا تاکہ کام آئے، نہیں کھایا تاکہ یعنی کم کھایا تاکہ لوگ بزرگ سمجھے، نہیں کھایا تاکہ کام آئے. فرمایا ابا نماز بھی پڑھ لیجیے تاکہ کام آئے. سمجھے؟ وہ لڑکا ہی تھا، جانتا تھا سب باپ کیا ریاکاری کا. کہا کھانا نہیں کھایا تاکہ لوگ بزرگ سمجھیں، تو جو ایسا آدمی نماز بھی طویل پڑھے ہوگا تاکہ لوگ بزرگ سمجھیں. تو کھانا نہیں کھایا اور نماز پڑھا تم نے طویل، تو اس کو بھی دوہرا دیجیے تاکہ کام آئے. وہ ایسا معمولی کتاب تھوڑی نہ ہے، لیکن سب مولوی نے مل کے اس کو نکال دیے، نکال دیا اس کو. ہم لوگ پہلے شروع میں گزرا کہ جو گزشتہ بوستا پڑھ لے یا تو بادشاہ ہو جائے گا یا درویش ہو جائے گا. بہت عمدہ. اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں. مومن جب تک نیک کام کو کرنے اور محرمات سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے گا وہ اپنے کو برابر کوتاہ اور ظالم سمجھتا رہے گا. ہماری نماز کیا ہے؟ رات بھر پڑھتے رہے، ماں اسماعیل صاحب شہید، ہمارا عبدالحی صاحب بورہانوی، وہ قصہ طویل ہے. ہر نماز کے بعد کہتے تھے کہ کیا ایسی صحابہ کی نماز تھی؟ آخر میں کیا کہا؟ استغفر اللہ. ہم استغفار کر، ایسی نماز سے بھی استغفار کرتے ہیں. سید صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ صحابہ والی نماز پڑھائیے کچھ امتحاناً. کیا حضرت صاحب کی نماز ہوگی؟ ہر نماز کے بعد خیال ہوتا تھا یہ بھی کوئی نماز ہے جو اللہ کے یہاں پیش کی جائے گی؟ کیا ایسی صحابہ کی نماز تھی کہ رات بھر پڑھتے تھے اور آخر میں استغفار کرتے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے، جو صدیق حاضر امت ہیں، اس امت کے صدیق ابو بکر صدیق اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا کی تعریف فرمائیں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے. یہ انہوں نے طلب کیا، یہ بھی معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہ منی ظلمت، اس کی وجہ ہے نا، یہی آگے آ رہے اپنی نماز میں اللہ دعا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا سکھائی، معلوم ہی نہیں ہم لوگوں کو، یہ معلوم ہے یہ دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب ابو بکر صدیق نے کہا اب اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے یہی سن لے، اللہم انی ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس سے ظلم کیا. یہ نہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کیا، تلاوت کیا، یہ نہیں ہے اس میں. اللہم انی ظلمت، نماز پڑھنے کا ظلمت نفسی، یہ طریق ہے، یہ معرفت ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے گا کس کے ساتھ؟ ریا کے ساتھ، اس کو خلوص ملے گا. سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم کل ریا میں تھے اور ورنہ ریا کے اکبرتی ریا کے گھاٹی میں ہم تھے، اس سے ہم پار ہو کے آئے ہیں. معلوم ہوا کہ اخلاص تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ریا کی گھاٹی بھی بڑھتی ہے. کلنا، ہم سب ریا کی گھاٹیوں میں رہتے ریا ورنہ ہو. حضرت فرماتے ہیں بہت ہی دیکھو اپنے ریا کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سب ریا کی گھاٹی میں رہے ہیں، ہم نے کوشش کر کے ہم اس سے پار ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ اخلاص بڑی دولت ہے.
اس کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے. حضرت سے ہم نے سنا تھا، ایک عرب عالم نے بھی لکھا ہے، یہ بزرگ تھے، وہ تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتے تھے. 25 سال کے غالباً ہے. 25 سال کے بعد ان کی تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی. تو ان کے دل میں شرمندگی ہوئی کہ آج یہ لوگ کہیں گے کہ ان کی تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی. کہا اچھا ان کے لیے انہوں نے کیا کر 25 سال کی نماز دہرایا. ہم نے حضرت سنا ایک عرب عالم نے بھی اس واقعے کو لکھا کر. ہم لوگ دعا کرو اللہ تعالیٰ من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. جو پوری زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی اخلاص سے تیار کر دے گا وہ غالب ہو جائے گا ساری کے اوپر اس کی زندگی پر. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. ایک لمحہ بھی جو اخلاص سے گزر جائے گا، اخلاص سے، وہ 1,000,000 سال کی عمر پر بھاری ہے. کیونکہ اخلاص والا وہ ہے، یہ ریا والا ہے، اس کا تعلق مخلوق سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے. تو اللہ پر کوئی غالب ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ گزرا. لوگ بہت کہتے ہیں ایک زمانہ صحبت، ارے یہی سب ہے، میں کیا ہٹا دیا. انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو ایک لمحہ کسی کی خدمت میں جا کے ایک لمحہ اللہ کے لیے گزر گیا، اپنے کو جھکا دیا اس نے. بہت استعداد. میں کہتا ہوں کہ جھکانا اس میں اپنے جیسے ہاتھ پیر والوں کے سامنے جھکا دینا اللہ کے لیے، یہ ہزاروں سال کی نفل نمازوں سے اور اس سے بیٹھ کے سب اس کی بڑی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں سب آپ کے بختہ نے پیار کیا. میں کیا کہتے ہیں لوگ، ایک زمانہ صحبت باوریا بہتر سسارت حال دے رہا، یہ تعبیرات سنے وہ کتنے لوگ. میں کہتا ہوں اس لیے ہے کہ ایک اپنے جیسے آدمی کے پاس اللہ کے لیے اسے جھکایا تو لاکھوں سال کے حوالے سے بڑھ کے ہے. اصل جھکاؤ ہے، اس وجہ سے جھکاؤ کی قدر ہے کے اندر. اپنے کو جھکایا اس نے ایک لمحہ کے لیے. جھکانا اپنے کو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے نہیں، ایک بزرگ کے سامنے کہ یہ چونکہ اللہ والا ہے، اس کے سامنے جھکانے سے ہم کو یہ اللہ کو بہت قدر ہے. انا المعترف بندی، انا المعترف بندی، اثر کو مسرت المسکین و ابتحد علیہ کے اتحاد مدرمی ذلیل. طریقہ آسان ہے، اپنے کو جھکانے میں کوئی مشکل ہے. حضرت سید عبدالقادری صدیق فرماتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاجزی کو ثمر بنایا ہے. عاجزی کو ضروری، العجز و فقری، یہ اللہ کا فضل ہے. انہوں نے عجز کو اپنے یہاں کا ثمر بنایا. اگر وہ غنا کو بناتے تو ہم کہاں سے لے آتے؟ عاجزی تو آسان ہے، ہر آدمی عاجزی اختیار کر سکتا ہے، چاہے کسی مال ہو، کسی دولت ہو، کسی عبادت. عاجزی حضور نے فرمایا العجز و فقری، عاجزی سب کر سکتے ہیں، اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، بس دعا. لکھتے ہیں سینا رفاعی کہ تمام لوگ اپنے اعمال کو لیے کھڑے تھے اللہ کے یہاں. سب لوگ اعمال کے لیے کھڑے ہی رہ گئے، عاجزی سے ان کے دربار میں پہنچ گیا. ابو بکر صدیق کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے عاجزی کو اپنے یہاں جانے کا ذریعہ سمجھا. کہتے خوب کبھی ہو کے قوت والے ہو گیا کہاں سے ہم لے آتے، مال ہو گیا کہاں سے ہم لے آتے. العجز فقری طریق مرا آسانی، اس میں آسانی نہیں. اگر اللہ یہ کہتے قدرت ہمارے یہاں ہے، قدرت کہاں سے لے آتے، قوت کہاں سے لے آتے. دیکھا دیا کہ اپنے کو کم سمجھنا، اپنی ذلت کو پیش نظر رکھنا، اپنی بے بسی کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کرنا اپنے کو، بڑی چیز. العجز فخری. تو انہوں نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. مگر یہ دعا تو بدترین سے آدمی پڑھتا ہے،
لیکن یہ وجہ معلوم ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ حضور مجھ کو کوئی دعا سکھائیے، تو یہ دعا کی اہمیت ہو گئی نا، سکھایا ہے ابو بکر صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گئے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے اتنے بڑے آدمی، بیٹے بھی بڑے، حضرت عائشہ بیٹی، وہ بھی پورا سلوک کے مقامات کو طے کیے ہوئے تھے، سلوک کے مقامات کو طے کیے تھے، فنا اور بقا کے تمام درجات انہوں نے طے کیے تھے حضور کی صحبت میں۔ جب ان کی خدمت میں ابن عباس گئے آخری وقت میں، آخری اجازت طلب کی، کیا نہیں اجازت نہیں، ان کے ساتھ ان کے ایک عزیز رہتے تھے فرام، کیا حضرت جو بھی کہا ہو خالہ کہا ہو، آپ ابن عباس کو روک رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے لڑکے، ان کو آپ روک رہی ہیں؟ کہا ہاں میں روک رہی ہوں، نہ ہمیں تو اچھا ہے، کیا بات ہے کہ ہم آ کے تعریف کریں گے میری، یہ نہیں کہ آگے شکایت کریں گے میری تعریف، یہ دیکھیے یہ سلوک ہے، وہاں تعریف کی بنا پر کہ ہماری تعریف اس بنا پر نام ہے، اور یہاں کسی کو روکتا ہے یہ کہ ہماری برائی کیا اس بنا پر روکو، آج دونوں فرق ہوا نہیں، صحابہ اور حافظ میں صاحب جا کے کہا بھائی اجازت تو ہے میرے بات ہے، لیکن تعریف میں جا کے کیجیے گا کچھ، اس سے آخری وقت فرماتے آخری وقت مجھے اللہ لو لگانا، اپنی طرف نہیں دیکھنا، یہ سلوک۔ گئے جاتی تعریف شروع کر دی، جاتے ہی تعریف کہ آپ کے لیے ہوا اور وہ ہوا اور بارات نازل ہوئی، کہ میں کہہ رہی تھی نا کہ آپ یہ کریں گے، اور فرمایا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ پتہ بھی چلے کہ کب عائشہ آئی کب گئی، عائشہ فنا کا اعلیٰ مقام، حضرت بہت، یہ تو نہیں بیان کرتے لیکن فرما دیتا ہوں، فنا کا اعلیٰ مقام کہ اللہ کے ہاں اپنی تعریف، اپنی خوبی، اپنے نقص کو، اپنے عیب کو، اپنی کمتری کو، اپنی نالائکی کو لے پیش کرنا۔ میں تو یہ چاہتی ہوں جو حضرت مریم نے جو لفظ کہا تھا اس حالت میں جبکہ انتہائی پریشان تھی، اور کیا کہ ان پر الزامات تھے، ان پر کوئی الزام نہیں، لیکن بات وہی گئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس حال میں اللہ سے ملوں کہ گویا بھولی بسری ہوں، لفظ ہے نصیحت منسیہ ہو کے فنا ہوا نہیں، فنا کا مقام ہے، فنا پورا حضرت عائشہ کو حاصل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر کے مقامات سلوک کی انتہا کو پہنچا دیا تھا تمام صحابہ کو، اور صحابہ کو اپنی بیویوں کو مقام فنا۔ ایک تھی عارفہ تھی، ایک آدمی تھے بہت قابل آدمی، حضرت عائشہ کی تعریف کر رہے تھے، محدثہ تھی، مفسرہ تھی، فقیہ تھی، لیکن انہوں نے ایک بار نہیں کہ عارفہ بھی تھی، عارف باللہ، اور کہا مجھ کو حضور کے ساتھ نہ دفن کرنا، لیکن یہ بھی ان کی بات پر ہم یہ کہتے ہیں اس بنا پر کہ حضرت عمر آ گئے تھے، اس بنا پر انہوں نے مشکل میں کہ مجھ کو حضور کے ساتھ، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں دفن ہوں حضور کے ساتھ اور میرا درجہ میری اور شوقوں سے کم ہو، میں ہی نہیں چاہتی۔ وہاں جانے اٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے میمونہ مجھ سے بڑی ہوئی ہے، خدیجہ مجھ سے بڑی ہوئی ہے، اب کس کے ساتھ دفن ہوئی؟ حضور کے ساتھ، مجھے گوارا نہیں، مجھے غیرت معلوم ہوتی ہے کہ میرا درجہ تو ان سے کم ہو اور دفن میں حضور کے ساتھ ہے مارفت فنا، یہ فنا تھا حضرت عائشہ، نصیحت منسیہ ہو کے بننا چاہتے، کتنا بڑا مقام، علم معمولی حضرت عائشہ کے پاس نہیں تھا، وہ لوگ ان سے نصیحت طلب کرتے تھے، حضرت علی نے نصیحت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے علم ہی کے لیے ان سے شادی کرایا تھا، اللہ تعالیٰ فقیہ
زبردست، ان سے علم بہت زیادہ. ایک آدمی آ رہا تھا، جو نے دیکھا بے ساخلا شیرہ، یہ بہت بدترین آدمی ہے. یہ حضور نے فرمایا حضرت عائشہ. جب وہ آیا تو اعلان لہو کلام، نرم کلام کیا، ضیافت کا انتظام کیا. کہا یا رسول اللہ، آپ نے ابھی کہا بے ساخلا شیرہ، برا خان، اور اس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں. اے عائشہ، کب مجھ کو برا بھلا کہنے والا پایا ہے. یہ حق کی ضیافت ہے، وہ حق علم ہے. علم میں نے دیا کہ یہ آدمی ایسا ہے. یہ جب وہ آ گیا تو میرا مہمان ہے، اب حق کی ضیافت مجھے ادا کرنا ہے. ایسی چیز بھی پیش آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا زخم ہو گیا تھا، بار بار فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے کہا کیا بار بار انا للہ و انا الیہ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی زخم معمولی زخم ہے. فرمایا اے عائشہ، تم کو معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی پھوڑا بن سکتا ہے. یہ علم ہے کہ نہیں؟ بہرحال اللہم انی ظلمت نفسی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہم انی ظلمت، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تم صدیق ہو، تم کو کیا سب کرا. حضرت عائشہ شب قدر کے دن، یا رسول اللہ اگر معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں گی؟ یہ کہا تم کو پڑھنے میں کیا ضرورت ہے، تو ہماری بیوی ہو تو لے چلیں گے. یہ نہیں کہا. کیا دعا پڑھائی؟ اللہم انک عفو تحب، یہ نیستی ہے. یہ نیستی سکھائی، اپنے اوپر تقوی کا گمان بھی نہ ہو. اللہم انک عفو، یہی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بیوی کو ہی سکھایا. اللہم انک، میں شب قدر جاتا تھا مولانا علی میاں گھر، بہت اتنا بیان کیا ہے، پھر بیان کے بعد اللہم انک فاعف عنی. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو جو لوگ اس سے کمتر ان کا کیا حال ہوگا. جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہیں، جب ابوبکر صدیق کو حضور نے یہ دعا سکھائی، تو جو ان سے کمتر ہے، ہم لوگ کم ہی ہیں نا، تو ہم لوگ کو نہیں پڑھنا چاہیے دعا دل سے، رسمی نہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمۃ. کچھ نہیں مجھے سب ضائع ہو رہا ہے کتاب، کچھ خواص کو بھی طریق یہی ہے. نیستی آئینہ ہستی چباشر نیستی، نیستی بغدی کا ربلہ نیستی. علم والی نیستی ہے، مال والی سے زیادہ علم والی نیستی ہے، اور اس سے زیادہ عبادت والی نیستی ہے. وہ اختیار کرنا ہے. مال والی نیستی، علم والی نیستی، عبادت والی، عبادت کر کے اپنے کو کم سمجھے روئے، یہ نیستی ہے. ان للعلم طغیان کما للمال. علم کے لیے بھی طغیان ہے جیسے مال کے لیے. ہمارے حضرت فرمایا کذا پھر عبادت میں بھی طغیان ہے. مجموع بہار میں یہی ہے، ان للعلم طغیان کما للمال. مال کے لیے جیسے طغیان ہے اسی طرح ہے علم کے لیے بھی. تو حضرت فرماتے ہیں وکذالک پھر عبادت میں بھی طغیان. عبادت کر کے بھی اپنے کو برتر آدمی سمجھتا ہے. عبادت کر کے گھٹنا چاہیے، نہیں برتر. تم کو عبادت سے کچھ حصہ نہیں ملا. جو عبادت نیستی کی طرف نہ لے جائے، فنائی کی طرف لے جائے، وہ عبادت کیا ہے؟ بہرحال اس طرح جس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. کے متعلق پوچھا حضرت عائشہ نے، اس آیت کے متعلق پوچھا والذین یؤتون، مجھے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ حضرت عائشہ اب سوال دیکھیے. آیت یہ ہے اور جو لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں
اس سے کہ وہ اپنے رب کے سامنے لوٹنے والے ہیں. پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، انہوں نے کہا اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. وہ لوگ ڈرتے ہوں گے، ان کا یہ حال ہے. شرابیوں کا حال نہیں ہے، ان کا کیا ہے. اس آیت کا مفہوم حضور نے بتایا، نہ بتاتے تو ہم لوگ سمجھتے کہ شرابی لوگوں کے لیے یہ سب ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی، کتنا مخاطب یہ ہے. صدیق کی بیٹی ہو کے اسی بات کرتے ہے نا. ہاں تو کچھ نہیں، کسی کی بیٹی ہو کسی کی بیوی کو ڈال دے گی. بس ہم ہیں، ہمارا کپڑا ہے، ہماری جائیداد ہے، ہماری بکواس ہے، بس یہی کچھ. اے صدیق کی بیٹی، کتنا اچھا ہے. اے صدیق کی بیٹی، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کہا ہے اے بیٹی، جو ہمیں تم کو میں ابو کرام آزاد کیا کا بیان اسی روایت کی بنا پر نقل کیا، معلوم ہے پہلے نہیں تھا، اب بیان کیا. جب یہ ابو بکر صدیق نے کہا اے عائشہ، ہم نے جو تم کو کھجور دیا تھا 25 کلو یا لفظ ہے، اس کو کیا کیا ہے؟ یہاں ابا ہے، یہاں مالک ہو جاؤ اس کو. اب دیکھیے مسئلہ بدلا رہا ہے، جا کر نہیں کہ بس تم اس کے مالک ہو جاؤ. اگر مالک نہیں ہوگی تو مر جاؤں گی تو سب بھائی بہنوں کو دینا پڑے گا، اس میں سے وراثت جاری ہوگی. میری زندگی میں اگر مالک ہو گئی ان کھجوروں پر تو تمہاری ہے، اگر نہیں مالک ہوئی تو ترکے میں آ جائے گا، تو سب اپنے بھائیوں کو بہنوں سب کو دینا پڑے گا. بات مالک اس فکر تھی ان کو کہ عائشہ کو مسئلہ بتلا دیں. اے عائشہ، اگر تم مالک ہو گئی ہو تب تو ٹھیک ہے، اور مالک نہیں ہوئی ہو تو اس ترکے میں جائے گا، تمہارے بھائیوں کو بھی پھر ملے گا. حضرت عائشہ نے کہا ابا آپ کا آخری وقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کفن نیا خرید لیں. سب اسی بات بھی ہوتی رہتی ہے، اس بارے کوئی کرے گا. ان کی اماں سے میں کچھ کہنے بات کہنے لگا، سب ارے اس کو ایسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا مر جائیں گے کیا کہنے سے، مریں گے نہیں، ہم وعدے ہو گیا. بات حقیقت بات کہا اے عائشہ، اگر تم مالک ہو گئی ہو ٹھیک ہے، مالک ہو، اور نہیں مالک ہوئی تبھی مر جاؤں گا، یہ وراثت میں آ جائے گا، ترکے میں سب کچھ دینا پڑے گا. کتنی بات خیال ہے، ترکے کا خیال ہے، ورثت کا. مگر صدیق کو عقیل میں کہ بیٹی ہماری گناہگار نہ ہو. حضرت عائشہ نے کہا ابا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کفن کا کپڑا خرید لیں نیا. کہا اے بیٹی، نیا کپڑا زندوں کے لیے بہتر ہے، مجھ کو میرے ہی کپڑے میں دفن کر دو. اے بیٹی رونے لگی. کہا ابا ہم اسرائیل بھی نہیں، کیا بولے یہ تو دین. چلیے بیٹا، بیٹی نیا کپڑا زندوں کے لیے بہتر ہے، مطلب جا رہا ہوں، مجھ کو پرانے کپڑے میں میں ہوں اسی میں دفن کر دو. امام ابوالکمال آزاد نے نقل کیا، پہلے ان کا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کا پورا واقعہ رکھا ہے. نہیں بھائی آپ جان دیں نا، ہاں بہت زبردست لکھا. اے صدیق کی بیٹی، صدیق کی بیٹی ہو کچھ نہیں، یہ نہیں ایسے، یہ نہیں ہے کیا کہا ارشاد ہوا اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یا اعمال قبول ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. وقال عبداللہ ابن ملیکہ ہی نا پڑھا، ادرک تو اکثر میں 30 صحابین کل یخافون النفاق علی لسان.
عبداللہ بن ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابی کو پایا جو اپنے نفس و نفاق کا خوف کرتے تھے. صحابی ڈرتے رہتے تھے. معلوم ہمارا ایمان بھی صحیح سالم ہے کہ نہیں, ڈرتے رہتے. تو طریق یہ ہوا کہ کوئی الگ ہے, یہ طریق ہی میں ہے بات نا, یہ طریق ہے صحابہ کا. وقال الحسن البصری المؤمن جمع احسانا و شفقتا والمنافق جمع اساءة و امنا ثم تلا الحسن ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہو. احسان بھی کیا, احسان مطلب اچھے اعمال کیا, یہی نا ہوتا ہے, ایسا اچھے عمل کیا اور کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے. احسان کا مطلب یہی ہے کہ احسان محسن ہے, بہترین عمل کرنے والا ہے, مگر خوف بھی ہے, جمع ہو سکتا ہے. پورا طریق ہے کہ نہیں, اس سے بڑھ کے کیا طریق ہو سکتا ہے. اتنی اصلاح صحابہ احسان بھی رکھتے تھے, احسان مطلب اچھے عمل, ڈرتے رہتے تھے. اور منافق برائی اور بے خوفی کا جانب ہوتا ہے. برائی اور اس کے ساتھ بھی بے خوفی, برائی سے خوف نہیں رہتا بلکہ بے خوفی. اور منافق برائی اور بے خوفی کا جامع ہوتا ہے. پھر حضرت حسن نے آیت تلاوت کی ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. پھر حضرت حسن بصری نے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون, یقیناً یہ وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ طریق ہے مولانا, بین خوف اور رجا. بہت بڑے آدمی حسن بصری کی کتاب میں ہے. حضرت علی گئے بصرہ کی جامع مسجد میں, بہت سے لوگ آواز کر رہے تھے کرسی رکھے ہوئے. کہا جی تم کو کسی نے اجازت دی آواز کہنے کی؟ اب تو بالکل اجازت ہے ہی ہے. اس وقت حضرت حسن بصری نے کہا, حضرت علی کہا تم کو کسی نے اجازت دیا؟ اب سب لوگ آگے کہا کسی نے نہیں, اپنی طرف سب آؤ یہاں. حضرت بصری نے پوچھا کہ آپ بھی آواز کرتے ہیں, میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت بصری نے کہا بھائی سعید الطائفہ ہیں وہ. کہا ہاں حضرت بات تو کہتا ہوں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کریے. کیا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ جو سوال کیا کام ہے بڑا سب سے بہتر. اب دیکھیے فوراً جواب دینا ہے, سوال انٹرویو ہے نا, یہ یہی ہے انٹرویو. حسن بصری کھڑے ہوئے, کہا ہم سوال کرنا چاہتے, ان کو بڑی جنجوعت سے کہا انہوں نے, ہم سوال کرنا تھا. کہا کیجیے. کہا بتائیے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا ورا, پاکیزگی, پارسائی, سب کچھ کا ترجمہ. باقی بہترین چیز پاکیزگی ہے. اب کیا ہے, سب سے برائی کینہ, یہ فوراً کہا سب سے بہتر چیز ورا ہے. کہا سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ کہا تما. جاؤ اجازت تم کو بات کہو, بس بات ہو گئی. سب سے بری چیز کیا ہے؟ تما, مخلوق سے تما رکھنا, یہ سب سے بری چیز. کسی تو ورا کا مطلب یہ کہ اللہ والا ہو جانا. پاکیزگی, پارسائی, قلب کی صفائی, یہ سب ورا میں داخل ہیں. سب چیز یہی سلوک ہے, یہی طریق. حسن بصری سے چلا ہمارا طریق. حضرت علی حضرت حسن بصری وہی ہے نا, وہی ہمارے یہاں عالم تھے, جاہل جپٹ نہیں تھے. یہ نہیں کہ جو جاہل جپٹ ہو وہ سب سے بڑا پیر ہو جائے. پیر ہونے کے لیے بھی عالم ہونے کی ضرورت ہے. علم طریق رکھے گا تبھی تو چلائے گا, ورنہ یہی من کیا کرے گا. انہوں نے یہ کیا امتحان لیا حضرت علی نے. پہلے سے ہی ڈانٹا, کس نے تم لوگوں کو کہا آواز کرنے کے لیے, کس نے اجازت دیا تم لوگوں نے؟ حسن بصری نے کہا آؤ پہلے تم سے اجازت.
میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھیے. یہ کہا لفظ وہی ہے، یہ اسی روایت میں جو ماتھانی نے ترجمہ کیا ہے، اور کہیں نہیں دیکھا تھا میں نے اس کو. بڑا کس جام ہے، بڑا پارسائی. دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں کہ آدمی پارسا. اصل بچہ تھی تمام. یا رسول اللہ اذنی واوجز اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعد ودن واجمل الیاس اما فی اید الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں اسے ہو جاؤ، یہ سب سے بڑی نصیحت. اذنی واوجز اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعد ودن واجمل الیاس اما فی اید الناس. یہ تمس ہو دو. میں نے کہا نا نا امید ہو جائے لوگوں سے. بہترین چیز یہی ہے. عزت سے اسی صورت میں رہو گے جبکہ نا امید ہوگے مخلوق سے. اپنی تمام امیدوں کو وابستہ کرو اللہ سے. یہ عزت کی چیز ہے. واجمل الیاس اما فی اید الناس واصحب الناس على شديدتين واصحب الناس على شديدتين قطعوا الطمع عن الناس واما في ايدي الناس. لوگوں سے مصاحبت اس شرط پر کرو کہ لوگوں سے قطع طمع کرو، ان سے ان کے ہاتھوں میں جو ہے. وہ حسن الخلق ما کل احد، ہر آدمی کا حسن خلق. حضرت فرماتے تھے کہ اس لیے قید لگائی کہ قطع طمع کے بعد عموماً خشکی ہو جاتی ہے، ہماری تم کو پرواہ نہیں ہے. لیکن نہیں، وہ دامن حسن خلق کا تم کو نہیں چھوڑنا ہوگا، چاہے کتنی قطع طمع کرو. مہاری میں وغیرہ سنایا حضرت نے، وہاں سے لکھ کے بھیجا. دونوں مولی منظور صاحب نے یہ کہ حضرت کہاں سے سنایا آپ نے، اتنا پسند ہوا. تفہیمات، پوری تفہیمات جو ہے یہ مجدد، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تبدیلی کارناموں کی تفصیل ہے. تفصیلات واصحب الناس على شديدتين قطعوا الطمع عن الناس واما في ايدي الناس وحسن الخلق ما كل احد. ہر آدمی کے ساتھ، چھوٹے بڑے سب کے ساتھ ہوتے. یہ نہیں کہ تم کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے تو ڈالنا پھٹکانا نہیں، کہتے ہی ان سے طمع نہ ہو، لیکن تم کو ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا ہوگا. حسن خلق بہرحال یہ طریق ہمارا جہاں تک ہوتا ہے وقت پر سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے، مجھے بھی چلنے کو. قطع طمع عن الناس واصحب الناس، لوگوں کے ساتھ مساوہ کرو. عن الناس وحسن الخلق کل آدمی، ہر آدمی کے ساتھ قطع طمع کرو. اس کے بعد بھی اگر کوئی تم سے دشمنی کرے ہو وہ خبیث الباطن. اس کے بعد بھی تم سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو وہ خبیث الباطن ہے. اہل اللہ سب ایسے رہتے ہیں، لیکن مخالفت ہوتی کہ نہیں، وہ اپنے خبث کا ثبوت دیتے ہیں. تو وہ خبیث الباطن. یہ طریق پورے دین کا خلاصہ. تمام الناس وامن فی اید وہ حسن و خلق من. کہا ہر چھوٹے کے ساتھ تھوڑا معاملہ کر دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن جو خواص ہیں ان کے ساتھ زیادہ معاملہ کرنا پڑے گا. یہ بھی لکھا ہے. کہتے ہیں تمام صرف سلام کرو گے تو بھی خوش ہو جائیں گے، اور ان کے لیے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا خوش کرنے کے لیے. امیروں کو جو تھوڑا سا اپنے کو سمجھتے ہیں، اس میں بھی فرق کر دیا کہ جو لوگ سیدھے سادے ہیں اسے تو کچھ رواداری تھوڑا سا کر دو ضرور. ٹھیک ہے میرا. لہٰذا ہمارے حضرت جب گھر سے نکلتے تھے کوئی بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہو نا، وہ اب تو یاد کرتا ہے کہ حضرت نے ہمارا مزاق پوچھا تھا اتنی ہی سے، ٹھیک ہو نا، ہاں بس ٹھیک. حضرت اب بھی کہتا ہے کہ حضرت نے ہم سے، اب تو سب مر ہو گئے، کہتے ہیں حضرت نے ہم سے مزاق ہمارا پوچھا تھا. یہ خاص رہتی ہے واقعی. میں نے کچھ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کار خیر کی
توفیق مرحمت فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی والے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت سے رمضان گزر گئے، بہت سی تراویح گزر گئی، بہت سی خانقاہیں گزر گئی، ہمارے کام 30 سال سے کر یہی ہے، وہی پہلے یہاں وہی کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ تو خاص اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ہمارے لیے بھی خیر، ذریت کے لیے بھی خیر، سارے عالم کے خیر۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، جامع دعا۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم ذریت کی کیا کریں گے، آپ کا رجوع کرتے ہیں، یہ حضرت کی تفسیر ہے۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہم مریدین کو بھی آپ کے سپورٹ کرتے ہیں، اپنے اولاد کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم خود اپنی اصلاح پر قادر نہیں تو ہم دوسرے کیا کریں، اس میں بھی ہماری اصلاح کے بھی بیڑا آپ ہی ہاتھ، اور ہماری ذریت تمام مخلوق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔